أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني किताबुल जिहाद तबसरे में हम पढ़ रहे हैं किताबुल जिहाद और जिहाद में आज जो दूसरी फसल है फीमन यजिबु जिहादुहु यानी किन लोगों से जिहाद वाजिब है। सही है, यानी जिहाद आप किससे करेंगे। का वहुम सलासतु अस्नाफिन, उनके कितने गिरोह हैं। 3 गिरोह हैं। कितने गिरोह हैं। 3 गिरोह। अल अव्वल, पहला गिरोह किसका है। अल यहूदु वन नसारा वल मजूस। पहले कौन, यहूदी नसरानी और मजूस, पहला गिरोह, इनसे जिहाद किया जाएगा। मजूसी वही ना जो आग की पूजा करते हैं। आग की पूजा करते हैं मजूसी नसरानी यानी ईसाई यहूद, तो आप जानते ही हैं। जी हाँ। पहला गिरोह किसका मौलाना, यहूदो नसारा और मजूस, जिनको अहले किताब कहा जाता है। क्या है ये, अहले किताब। सही है। युकातलूना, हाउलाई युकातलूना, इनसे तब तक जंग की जाए, इला अन युस्लिमू, यहां तक कि वो क्या ले आए, इस्लाम ले आए। हाउलाई युकातलूना इला अन युस्लिमू, इनसे तब तक जंग की जाए जब तक कि ये मुसलमान न हो जाएं। समझाया मौलाना। औ यल्तज़िमू शराइत अज़्ज़िम्मा, या इकरार कर लें जिजिया देने का। मौलाना अगर इन दोनों में से कोई नहीं किया तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं मौलाना। जरूरी है कि यहूदो नसारा और मजूस से जिहाद किया जाए तब तक जब तक कि वो मुसलमान इस्लाम को कबूल न कर ले। इस्लाम को कबूल कर ले, जिहाद को रोक लिया जाए, या जिजिया देने पर राजी हो जाए। जिजिया देने पर राजी होंगे फिर भी उनके जंग से उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। जैसे नसारा नजरान, मौलाना नजरान ही तो थे, उन्होंने क्या दिया, जिजिया दिया। जिजिया लंबा छोड़ा जिजिया था। और वो शरायत जिम्मा क्या है मौलाना, कह रहे वाही कबूल जिजिया, किसको कबूल करना है, जिजिये को कबूल करना है। वाज़ेह। जी हाँ। और उन जिजिये में और दूसरी शर्त क्या होगी मौलाना, एक तो जिजिया देना को कबूल करें, दूसरी शर्त व अल्ला युअज़ुल मुस्लिमीन, के वो मुसलमानों को ईजा नहीं पहुंचाएंगे। मौलाना उनसे खैर की उम्मीद आप नहीं कर सकते। फिलिस्तीन आपके सामने है, मुसलमानों के मुकाबले में कौन है, यहूदो नसारा, यहूदी हैं कि नहीं है। दूसरी शर्त, पहला कि जिजिये को देंगे, दूसरा व अल्लाह युज़ु अल मुस्लिमीन, के मुसलमानों को ईजा नहीं पहुंचाएंगे। तीसरी शर्त मौलाना लिए पास साहब, व अल्लाह यतज़ाहरू बिल मुहर्रमात, सही है, और हराम चीजों का तज़ाहुर नहीं करेंगे। तो
تو ایک شرط کیا ہے مولانا جزیے کو قبول کریں، وَأَن لَا يُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائیں، وَأَن لَا يَتَظَاهَرُوا بِالْمُحَرَّمَاتِ، حرام چیزوں کا تظاہر نہ کریں، علل اعلان نہ کریں مولانا، جیسے کشرب الخمر، جیسے کہ شراب کا پینا علل اعلان نہیں پی سکتے، سور وغیرہ کا کھانا، صحیح ہے نا؟ جی آقا. وَأَن لَا يُحْدِثُ كَنِيسَةً، اور نیا کوئی کنیسہ نہ بنائیں. مولانا یہودیوں کی عبادت گاہ کو بیعہ کہا جاتا ہے، نصارہ کی عبادت گاہ کو کنیسہ کہا جاتا ہے. تو اگر یہودی ہیں یا نصرانی ہیں تو اپنے بیعے اور کنیسے کو نیا نہ بنائیں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جتنے کنیسے جتنے بیعے ان کے ہیں وہ رہیں گے، نیا کوئی نہیں بنے گا. وہ اگر ٹوٹ جائے گا اس ٹوٹے ہوئے کی مرمت کر سکتے ہیں. وہ سمجھ میں آئی بات؟ وَأَن لَا، تو سمجھ میں آ گیا کیا کیا کرنا ہوگا؟ یہود و نصارہ و مجوس سے تب تک جنگ کی جائے جب تک کہ وہ اسلام نہ قبول کر لے یا جزیہ دینے کو قبول نہ کر لے. اگر جزیہ دینے کو قبول کر رہے ہیں تو ایک شرط اور لگے گی، مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، حرام کام کو کھلے عام انجام نہیں دیں گے، جیسے کہ شراب پینا ہے. وَأَن لَا يُحْدِثُ كَنِيسَةً، اور کنیسے کو نہیں بنائیں، نیا کوئی کنیسہ نہیں بنائیں گے، نیا کوئی چرچ نہیں بنائیں گے. وَلَا يَضْرِبُ نَاقُوسًا، ناقوس جانتے ہیں معنی کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ لیجئے پہلے. جیسے ہم اذان کی وقت نماز کو بتانے کے لیے کیا دیتے ہیں مسجد میں؟ اذان دیتے ہیں. تو یہ کنیسہ میں معلوم کیا کیا جاتا ہے؟ لوہے کا ہوتا ہے یا لکڑی کا بنا ہوتا ہے لمبا سا، ٹھیک ہے، اس میں یہ اپنی اذان دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اپنے اوقات نماز کا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ناقوس. کیا بولیں گے؟ ناقوس. صحیح نا؟ آئیے اگر مل جائے تو دکھا دوں آپ کو. آئیے آئیے دکھا دیں. ناقوس ناقوس شاید آ جائے تو آ جائے. یہ تو مندر کے لیے ہے، وہ لمبا پائپ ہوتا ہے، یہ ہے ہاتھ میں اس کے، وہ لمبا پائپ، اس کو ناقوس بولیں گے. یہ نہیں، یہ سب نہیں، یہ نہیں، یہ تو یہ بھی ناقوس ہے چونکہ اس کا بھی کام وہی ہے گھنٹی کا، لیکن کنیسے کے اندر الگ ہوتا ہے، ایک لمبا پائپ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جس کو ناقوس، اب یہ عربی کی بورڈ نہیں ہے ورنہ پورا سرچ کر دیتا. ناقوس چیز کہاں ہے؟ ناقوس یہودی، یہ دیکھیے یہودیوں کا ناقوس کہاں گیا؟ یہ تو وہی گھنٹی ہی ہے. نہیں، وہ پورا پائپ سا ہوتا ہے جس میں کچھ آواز نکالی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ گھنٹی بھی ہے کیونکہ اس کا بھی کام کیا ہے؟ وہی بات ہے نا. تو جس سے وہ اعلان کرتے ہیں اپنے اوقات نماز کا، اس کو وہ بجائیں گے نہیں. ایک شرط یہ لگائی جائے گی، وَأَن يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے.
یعنی اگر چوری کیا تو کیا کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. صحیح ہے. زنا جی کیا آقا. تو جو زنا کی سزا ہے وہ اس کو دی جائے گی. تو جو مسلمانوں کے احکام ہوں گے وہ سارے کے سارے جاری ہوں گے وہاں. کہنا فَإِنِ الْتَزَمُوا بِهَٰذِهِ كُفَّ عَنْهُمْ، اگر وہ ساری باتیں ماننے کے لیے راضی ہو جائیں، كُفَّ عَنْهُمْ، ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا. ان سے ہاتھ کو اٹھا لیا جائے گا. بشرطے کہ کیا کرے مولانا؟ جزیہ دینے کو راضی ہوں، مسلمانوں کو اذیت نہیں دیں گے، حرام کام کو کھلے عام انجام نہیں دیں گے، صحیح شراب وغیرہ نہیں پیئیں گے، کنیسہ نیا نہیں بنائیں گے. اگر یہ ساری باتیں مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان سے جنگ روک لی جائے گی. فَإِنِ الْتَزَمُوا بِهَٰذِهِ، اگر انہوں نے ان سب چیزوں کو مانا کیا کریں گے؟ کف عنہم، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. ولا حد للجزیہ، اب یہ مولانا جزیہ کتنا لینا ہے، کیا لینا ہے؟ کہنا ولا حد للجزیۃ، جزیے کی کوئی مقدار نہیں ہے. بل بحسب ما یراہ الامام، بلکہ جو امام ہیں جو وہ دیکھیں، جو وہ معین کریں، اسی اعتبار سے ان کا جزیہ معین ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ بحسب ما یراہ الامام، اسی اعتبار سے جو امام دیکھیں. اب دیکھیں کیا مولانا سب سے لیا جائے گا؟ کہنے والا تؤخذ یعنی ولا تؤخذ الجزیہ، تو جزیہ نہیں لیا جائے گا من الصبیان، بچوں سے. جو بچے ہیں بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. والمجانین، جو دیوانے ہوں گے ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. والبلہا، بلہا کس کو کہیں گے مولانا؟ جس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو کیا کریں گے؟ بلہا. اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. والنساء، عورتوں سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. تو کتنے لوگ مولانا جزیے سے بری ہو گئے؟ بچے، دیوانے، بے عقل انسان اور خواتین، ان کے بدلے میں جزیہ نہیں لیا جائے گا. وَيَجُوزُ وَضْعُهَا، یعنی وضع الجزیہ، اور جزیے کا رکھنا جائز ہے علی رؤوسہم وأراضیہم، ان کے سروں پر اور ان کی زمینوں پر. سروں پر یعنی کیا مطلب مولانا؟ آدمی کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جی اتنے آقا. آدمی اتنا جزیہ. وأراضیہم، اور ان کی زمینوں کے اعتبار سے، اتنی زمین اتنا جزیہ. اس نے کہا وَيَجُوزُ وَضْعُهَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، اور ان کے سروں کے اوپر یعنی سروں کے اعتبار سے جزیہ رکھنا جائز ہے. وَأَرَاضِيهِمْ، اور ان کی زمینوں کے اعتبار سے. وَلَوْ أَسْلَمُوا سَقَطَتْ، اگر اس بیچ وہ مسلمان ہو جائیں تو جو جزیہ دے رہے تھے وہ جزیہ ساقط ہو جائے گا. واضح ہے؟ وَلَوْ أَسْلَمُوا سَقَطَتْ، اگر اسلام لے آئے تو وہ ساقط ہوگا. پتا چلا 2 سال جزیہ دیا، 2 سال جزیہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اب جو جزیہ دے رہے تھے تو جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے.
وَلَوْ مَاتَ الذِّمِّي بَعْدَ الْحَوْلِ، اگر جو کافر ذمی ہے یعنی جو جزیہ دے رہا ہے وہ 1 سال کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے، اخذت جزیۃ من ترکتہ، جزیہ لیا جائے گا کس سے؟ اس کے ترکے سے۔ ترکہ جانتے ہو نا، میراث سے۔ میراث جو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس سے جزیہ لینا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ جائے وَيَجُوزُ أَخْذُهَا یعنی اخذ الجزیہ، اور جزیے کا لینا جائز ہے، من ثمن المحرمات، حرام سے کمائی ہوئی قیمت سے۔ مثال کے طور پر کافر ذمی مولانا افنان صاحب شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کے کاروبار سے اس کو آمدنی ہوتی ہے، اس پیسے سے اگر جزیہ دے رہا ہے تو وہ جزیہ لینا جائز ہوگا۔ واضح؟ وہ مستحق کو یہ جزیہ لے کے دیا کچھ ہو جائے گا، پیسہ آیا تو جائے گا نا، کہا وہ مستحق ہوا مجاہدون، اس کے مستحق کون ہیں؟ جہاد کرنے والے ہیں، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ لوگ اس کے مستحق ہوں گے۔ اس میں کوئی مشکل تو نہیں کسی کو؟ وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِئْنَافٌ، استئناف جانتے مولانا؟ کسی چیز کو نئے سرے سے انجام دینا۔ وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ بِيعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نیا بیعہ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ، کنیسہ یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ کوئی نیا بنائے، فی دار الاسلام یعنی اسلامی حکومت میں۔ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں نیا کیا مولانا؟ کنیسہ اور نیا یہودی کی عبادت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جی کوئی سوال کر رہا ہے؟ نہیں آ رہا کہ وَيَجُوزُ تَجْدِيدُهُمَا، اب کہنے والا کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ اگر جو ہے دیار کنیسہ پہلے سے بنا ہے وہ سیدھا ہو گیا تو اس کی تجدید کرنا، اس کو نئے سرے سے بنانا، وہ عمل کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ نیا کچھ نہیں بنے گا، یعنی 2 تھے تو 2 رہیں گے، 3 نہیں ہوں گے، لیکن وہ 2 اگر وہ سیدھا ہو رہے ہیں تو ان کو ریپیئر بھی کیا جائے گا، ان کو پھر سے بنایا بھی جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَعْلُ الذِّمِّ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ، ہاں اس پر غور کریں مولانا، اور ذمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عمارت کو مسلمانوں کی عمارت سے کیا کرے؟ بلند بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو مولانا کہ یہودی اور عیسائی اپنے بلند عمارت پہ کھڑے ہو کے مسلمان کے چھوٹے گھروں کے اندر تام جھانک کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَا يَجُوزُ أَن يَعْلُ الذِّمِّ، اور جائز نہیں ہے کہ ذمی بلند کرے، کافر ذمی بلند کرے اپنے مکان کو علی بناء المسلمین، مسلمانوں کی بنا سے، ان کی عمارت سے۔ جائے کہ فلسطین میں الٹا ہی ہو رہا ہے سب کچھ، وَيُقَرُّ مَا إِبْطَاعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى حَالِهِ، یہاں پر سمجھ لیجئے مولانا،
جیسے ہم نے مسئلہ ایک بتایا آپ کو، کافر ذمی کا اپنے مکان کو مسلمانوں کے مکان سے بلند کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آیا تھا جی؟ کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی کافر ذمی کسی مسلمان سے کوئی عمارت خریدے، عمارت کس کی تھی؟ مسلمان کی، اس کو خریدا کسی کافر ذمی نے، کہا اگر وہ کافر ذمی نے عمارت خریدی، وہ عمارت پہلے سے بلند تھی تو اس کو اسی حالت پہ باقی رکھا جائے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ وَيُقَرُّ مَا ابْتَاعَهُ، اور باقی رکھا جائے گا جو کچھ خریدے، من مسلمین مسلمان سے، علی حال ہی اسی حالت پر، یعنی پھر اسے کاٹ کے چھوٹا نہیں کریں گے، صحیح، اس کو بلندی پر باقی رکھیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر اس نے زمین خریدی تو زمین زمین رہے گی، اس پہ مکان نہیں بنے گا، چونکہ اس کو اسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ باقی رکھنا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْخُلُوا الْمَسَاجِدَ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہاں داخل ہوں؟ مسجدوں میں داخل ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ آئیے پہلے گروہ کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں ایک نظر تیزی کے ساتھ، تاکہ کچھ ڈاؤٹس ہوں تو ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں۔ چونکہ جہاد ہے، میرے خیال سے جہاد پہلی بار پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ چکے ہیں؟ اس میں نہیں تھا جہاد؟ کیا ہے؟ بس دیکھیں مولانا، فی من یجب جہادہم، کن سے جہاد واجب ہے؟ کہم ثلاثۃ اصناف، تین گروہ ہیں۔ پہلے کو ہم نے پڑھا، پہلا ہے الیہود والنصارى والمجوس، پہلا گروہ ہے یہود و نصارہ اور مجوس کا، کہنا وَهَؤُلَاءِ يُقَاتَلُونَ إِلَىٰ أَن يُسْلِمُوا، ان لوگوں سے جنگ کی جائے یہاں تک کہ اسلام لے آئے، او یلتزموا شرائط الذمہ، یا جو کافر ذمی کے شرائط ہیں اسے قبول کریں۔ کافر ذمی کے شرائط میں کیا کیا آتا ہے؟ کہنے وَهِيَ قبول الجزیۃ، جزیے کا دینا، وَأَن لَا يُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائیں، وَأَن لَا يَتَظَاهَرُوا بِالْمُحَرَّمَاتِ، اور حرام چیزوں کا تظاہر نہ کریں، یعنی علی الاعلان کوئی ایسا کام نہ کریں جو حرام ہے، مثلا کشرب الخمر، جیسے کہ شراب کا پینا، تو علی الاعلان یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَأَن لَا يُحْدِثُوا كَنِيسَةً، اور کوئی نیا عبادت گھر اپنا نہ بنائیں، وَلَا يَضْرِبُ نَاقُوسًا، نماز کے وقت جو کچھ وہ بجاتے ہیں اسے نہ بجائیں، وَأَن يُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، فَإِنِ الْتَزَمُوا بِهَٰذِهِ كُفَّ عَنْهُمْ، اگر وہ یہ سب بات مان لیں تو ان سے جنگ روک دی جائے گی۔ اب جنگ رک گئی، کہہ رہے ہیں اب جو جزیہ دیں گے، وَلَا حَدَّ لِلْجِزْیَةِ، صحیح ہے، جزیے کی کوئی حد نہیں ہے، بل بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، بلکہ اس اعتبار سے جو کچھ امام دیکھ رہے ہیں، جو امام مناسب سمجھے معین کر دیں وہ جزیہ قرار پائے گا۔ وَلَا تُؤْخَذُ مِنَ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْبُلِهِ وَالنِّسَاءِ، اور جزیہ نہیں لیا جائے گا بچوں سے، دیوانوں سے، بے عقلوں سے اور عورتوں سے۔ وَيَجُوزُ وَضْعُهَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ، اور جائز ہے جزیے کا قرار دینا لوگوں کی تعداد کے برابر، رؤوسہم سے مراد ہے تعداد کے برابر، صحیح، وَأَرَاضِيهِمْ، اور ان کی زمینوں پر، وَلَوْ أَسْلَمُوا سَقَطَتْ، اگر اس بیچ وہ اسلام لے آئے، سقطت، تو جزیے کا دینا ان سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔
وَلَوْ مَاتَ الذِّمِّي بَعْدَ الْحَوْلِ، 1 سال کے بعد کہ جب اس کو جزیہ دینا تھا، ذمی کیا ہو جائے؟ مر جائے. کہہ رہے وَلَوْ مَاتَ الذِّمِّي بَعْدَ الْحَوْلِ، اگر ذمی 1 سال کے بعد، 1 سال میں جزیہ دینا تھا نا اس کو، لیکن مر گیا، کیا کریں گے؟ اخذت من ترکتہ، کہاں سے لیا جائے گا؟ اس کے میراث سے لیا جائے گا. وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، اگر وہ کافر ذمی کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اس حرام کام سے کی گئی آمدنی سے بھی جزیے کا لینا کیا ہے؟ جائز ہے. وَمُسْتَحِقُّهَا الْمُجَاهِدُونَ، جزیے کا جو پہ خرچ کیا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ مجاہدین ہوں گے. وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ بِيعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، اور ان کے لیے حق نہیں ہوگا کہ کوئی نئی عبادت گاہ یہودی کی ہو یا عیسائی کی اسلامی حکومت میں بنائیں. وَيَجُوزُ تَجْدِيدُهُمَا، لیکن جو بنی ہوئی عبادت گاہیں ہیں ان کی تجدید، ان کی مرمت، بگڑ جائیں وہ سیدھا ہو جائیں، ان کو نیا بنانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. وَلَا يَجُوزُ أَن يَعْلُ الذِّمِّي عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ، ذمی یعنی جو کافر ذمی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکانوں کو مسلمانوں کے مکانوں سے کیا کرے؟ بلند کرے. وَيَقِرُّ مَا ابْتَاعَهُ مِن مُسْلِمٍ عَلَى حَالِ، ابْتَاعَهُ یعنی شِرَاءَهُ، صحیح ہے. اور وَيُقَرُّ، اور اسے باقی رکھا جائے گا اسی حالت پر، ما ابْتَاعَهُ جو کچھ اس نے خریدا ہے، من مسلم ایک مسلمان سے، علی حالہ اپنی حالت پر، یعنی اگر بلند خریدا ہے تو پھر اسے چھوٹا نہیں کریں گے، اسی بلندی پر باقی رکھیں گے. وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْخُلُ الْمَسَاجِدَ، اور ان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. تو جو 3 گروہ تھے ان 3 گروہوں میں ایک گروہ کا حکم آپ کو احکام کے ساتھ معلوم ہو گیا. کل انشاءاللہ جو دوسرا گروہ ہے کفار کا، اسے کل ہم لوگ لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى